اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب اصول عقائد میں ہماری گفتگو آج دوسرے سبق میں جاری و ساری ہوگی، اور دوسرا سبق بھی پہلے ہی عنوان یعنی توحید سے منسلک ہے۔ آج دوسرا سبق ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس دوسرے سبق کے اندر آغاز میں جو اس سبق کی ہیڈنگ ہے اس میں بیان فرماتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں خدا کے وجود کی نشانیاں، جو ڈیلی بیسس پر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اسی زندگی کے اندر پروردگار عالم کے وجود کی کئی ایک نشانیاں موجود ہیں، اور متوجہ ہونے والا ان نشانیوں کو پالے گا۔ باقی جو غافل ہے تو وہ غافل ہے، ظاہر ہے کہ اسے یہ نہیں ملیں گی۔ آئیے سب سے پہلے فرماتے ہیں خدا کی معرفت اور علوم کی ترقی۔ فرض کیجئے، دوبارہ ایک مرتبہ روک کر کہہ رہا ہوں یہاں پر، فرض کیجئے یہاں سے ایک مثال آ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مثال کے طریقے کے ذریعے سے کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ روش اپنائی ہے کہ یہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مثال سے کیا ہوتا ہے کہ بعد میں اس مثال پر تطبیق کر کے پھر نتیجہ آپ کو دیتے ہیں، تو وہ بات بڑی ایزیلی آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جاتی ہے، بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایک مثال پھر عرض کر رہے ہیں۔ فرض کیجئے آپ کا ایک دوست سفر سے واپس آتا ہے اور آپ کے لیے ایک کتاب بطور تحفہ لاتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ کتاب نہایت اعلیٰ درجے کی تحریر ہے، کیونکہ اس کا مصنف بہت بڑا عالم، صاحب مطالعہ، باریک بین، ماہر، اور اپنے فن میں نابغہ اور کامل استاد ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، اتنے فضائل بیان کیے کہ کتاب بھی بہت تحریر اس کی کمال ہے، پھر جو اس کا مصنف ہے، جو اس کا رائٹر ہے، اس کے اندر یہ صفات موجود ہیں کہ بڑا عالم ہے، اس کا بڑا مطالعہ ہے، اور نہایت ہی دقیق انسان ہے، اور یہ کہ جس علم پر اس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کے سلسلے کا وہ ماہر بھی ہے، اور بڑا بہترین استاد ہے۔ اتنی جو تعریف ہوئی تو یقیناً آپ اس کتاب کا سرسری مطالعہ نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس کتاب کو بس سرسری طور پر دیکھ کے گزر جائیں۔ نہیں، جب آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتاب نہایت ہی عمدہ تحریر پر ہے اور اس کا لکھنے والا بڑا کمال بندہ ہے، تو آپ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے وہ اس کتاب کو فقط ایسے ہی نہ دیکھنے کے برابر سرسری طور پر گزر جائیں، ایسا آپ نہیں کریں گے، بلکہ آپ یہ کریں گے کہ اس کی ہر سطر کہتے ہیں لائن کو، ہر اس کی لائن کو، یہاں تک کہ اس کا ہر لفظ نہایت غور سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ایک ایک لفظ پر رک کے دقت کے ساتھ آپ اس کا مطالعہ کریں گے، اور اگر اس کا کوئی لفظ یا جملہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو گھنٹوں، بلکہ اگر موقع ملے تو کئی دن تک اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ ایک لفظ، ایک جملے پر، ایک عبارت پر، ایک تحریر پر، ایک پیراگراف پر نہیں سمجھ میں آ رہا تو بار بار پڑھیں گے، کئی مرتبہ پڑھیں گے، گھنٹے تو دور کی بات، شاید کئی دن لگ جائیں ایک عبارت کو حل کرنے میں، لیکن آپ یہ کریں گے تاکہ نتیجہ کیوں؟ تاکہ آپ کے نزدیک اس کا معنی اور مفہوم واضح ہو جائے، وہ معنی اور مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کا مصنف کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم دانشور ہے کہ جس کا لکھا ہوا ایک جملہ بھی بے معنی نہیں ہے، با معنی ہے۔ نہایت ہی اہم آدمی ہے جس کی جو ہے یہ تحریر ہے، جس کی یہ تصنیف ہے۔ مثال واضح ہوئی؟ اب آئیے دیکھیں، لیکن اس کے برعکس
اگر کہا جائے کہ یہ کتاب اگرچہ بظاہر بہت پرکشش اور جاذب نظر ہے، لیکن اس کے مصنف کی علمی استعداد کم ہے، کتاب کی بائنڈنگ بڑی اچھی ہے، کتاب بڑی اچھی جگہ سے چھپ کر آئی ہے، اور کیا پیج ہے، کیا کوالٹی ہے، کیا رائٹنگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رائٹر کون ہے؟ نام جیسے ہی لیا پتہ چلا اچھا یہ ہے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھار ایسا، کہتے ہیں نہیں یہ کوئی اتنا خاص، ان کی کوئی اتنی علمی قابلیت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنے کوئی اس فن کے ماہر نہیں ہیں۔ اگر ایسی بات ہو تو اس کی تصنیف میں بھی کوئی جان نہیں ہے، ظاہر ہے وہ کتاب آپ کے نزدیک جو ہے وہ اپنا اعتبار کھو بیٹھے گی۔ تو ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ آپ کتابت پر فقط سرسری نظر ڈالیں گے، آپ بس فقط گزر جائیں گے اس کتاب سے، آپ ایسا نہیں کریں گے کہ جو ہے وہ آپ باقاعدہ رکیں اور لفظ بہ لفظ اس کو پڑھیں، جملہ بہ جملہ اس کو پڑھیں، پھر آپ ایسا نہیں کریں گے، بس ٹھیک ہے تھوڑا سا ادھر سے دیکھ لیا، تھوڑا سا ادھر سے دیکھ لیا، پتہ چل جائے کیا ہے۔ اور جہاں بھی آپ کو یہ لگا کہ یہ معنی تھوڑا سا مفہوم واضح نہیں ہو رہا ہے، آپ یہی کہیں گے کہ یہ چونکہ اس کا رائٹر جو ہے نا وہ کم پڑھا لکھا ہے نا، اس لیے ہاں آپ مصنف کی کم علمی کا سبب قرار دیں گے، آپ کہیں گے کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اتنا اس کی علمی صلاحیت و قابلیت و استعداد نہیں تھی، اسی وجہ سے جو ہے نا یہ مطلب وہ واضح نہیں کر سکا، اور اس کتاب کے مطالعے کو وقت کا ضیاع قرار دیں گے، آپ کہیں گے ٹائم میرا ویسٹ ہو رہا ہے، جو میں اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں تو میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ بس یہ مثال یہاں پر ختم ہوئی۔ ایک مثال کے اندر دو رخ پیش کیے گئے، ایک اچھی کتاب، ایک بری کتاب۔ ایک کتاب ہے اور اس کے رائٹر بہت عظیم ہیں، ایک کتاب ہے لیکن اس کا رائٹر جو ہے وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو اس صورت میں آپ کا کیا عمل ہوگا، ری ایکشن کیا ہوگا اس کتاب کو لے کر، یہ دونوں ایک مثال کے ذریعے سے واضح کر دیے گئے۔ اب آئیے تطبیق دیتے ہیں جو چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ کائنات بھی ایک بڑی کتاب کی طرح ہے، عبارت مل گئی آپ کو، صفحہ نمبر 14 پر ہے۔ یہ کتاب بھی ایک بڑی، یہ کائنات، یہ دنیا بھی ایک بڑی کتاب کی طرح ہے، اور اس کائنات کا ہر موجود، یعنی ہر مخلوق جو کچھ بھی موجود ہے، اس عظیم کتاب کے ایک کلمے یا ایک جملے کو تشکیل دیتا ہے۔ ہاں گویا یہ کائنات کے ذرے ذرے، کائنات کے موجودات گویا اس کتاب کا ایک ایک لفظ ہے۔ ایک خدا پرست انسان کے نقطہ نظر سے اس جہان کا ذرہ ذرہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ خدا پرست یعنی خدا کو ماننے والا، یہاں پر ابھی مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ماننے والا، خدا کو ماننے والا۔ کوئی بھی تصور خدا رکھتا ہو تو اس کے لیے یہ کتاب واقعاً ایک عمیق اور گہری کتاب ہے، اور یہ خود کھلی ہوئی کتاب ہی ہمیں پیغام دے رہی ہے اس بات کی طرف کہ کوئی نہ کوئی تو ہے اس کائنات کا خالق۔ ٹھیک ہے، دوبارہ اس جملے کو پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا موٹا جملہ ہے، توجہ کریں۔ یہ کائنات بھی ایک بڑی کتاب کی طرح ہے، اور اس کائنات کا ہر موجود اس عظیم کتاب کے ایک کلمے یا جملے کو تشکیل دیتا ہے۔ ایک خدا پرست انسان کے نقطہ نظر سے اس جہان کا ذرہ ذرہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ایک با ایمان انسان خدا پرستی کے نور کی نورانیت میں تخلیق کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے خاص جستجو کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کائنات میں آپ کے سامنے سورج ہے، یہ کیا ہے؟ چاند ہے، یہ کیا ہے؟ ستارے ہیں، یہ کیا ہے؟ پانی ہے، یہ کیا ہے؟ میں اس کتاب کو ایک مرتبہ پہلے بھی پڑھا چکا ہوں، اور جو سینئرز تھے آپ کے جن کو یہ میں نے کتاب پڑھائی، تو اس میں ایک مثال میرے سامنے آئی تھی اسی چیز کے اندر، مثلا پانی۔ میں کہتا ان اسٹوڈنٹ سے بھی کہا تھا، آپ سے بھی کہتا ہوں، شیخ الرئیس بو علی سینا ایک بہت بڑا نام ہے علمی دنیا کا، منطق، فلسفہ، اسلامی علوم اور بہت سارے علوم، طب، میڈیکل سائنس وغیرہ، اس طرح کے علوم میں وہ ایک بہت بڑا نام رکھتا ہے، شیخ الرئیس بو علی سینا۔ اس پر ایک ڈاکیومنٹری بنائی گئی ہے، فلم بنائی گئی ہے ایک، غالباً شاید ایران نے بنائی ہے، تو ویسے تو فارسی میں ہے لیکن اب اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے۔ ترجمہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ جو ڈبنگ اردو میں ہوئی ہے وہ تھوڑا سا، آج کل تو ماشاءاللہ آپ 720 1080
اچھا کیمرہ، پکسلز وغیرہ یہ وہ، تو کوالٹی کے اعتبار سے شاید آپ کو مزہ نہ دے، لیکن پھر بھی آپ اگر ٹائم نکال کے اس کو دیکھ لیں تو وہ اچھا ہے۔ 8 ایپیسوڈس ہیں اس کے، اور ہر ایپیسوڈ 1 گھنٹے کا ہے، 8 گھنٹے کی یہ ہے۔ یہ یوٹیوب پہ غالباً شاید آپ کو مل جائے، ابو علی سینا، تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ صرف دیکھنا آپ کو اس جہت سے ہے کہ ابو علی سینا کی روش زندگی علم کو لے کر، تو اس میں ایک مقام پر، چونکہ وہ بڑا فلسفی بھی تھا، کائنات کے اندر غور و فکر کرنے والا بندہ بھی تھا، اس میں دکھاتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کسی بادشاہ کے یہاں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، تو فکر کرنے کی اسے بہت عادت تھی۔ میں نے یہاں پہ زور دیا اس بات کا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ با ایمان شخص، خدا پرست شخص کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، تجسس کرتا ہے، لکھا ہوا نا لفظ جستجو، تو اس کا ایک بہت اچھا نقطہ دکھایا گیا ہے کہ وہ شاید پانی وضو کرنے کے لیے یا کسی چیز کے لیے جو ہے وہ پانی کے حوض کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آج کل تو ٹونٹی وغیرہ کے ذریعے سے پانی آتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں ایک جگہ پر پانی کو بھر کے رکھ لیتے تھے۔ آج بھی آپ ایران سوئمنگ پولس وغیرہ وہ ایک الگ چیز ہے کہ نہانے کے لیے بناتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں وضو کے لیے بھی اس طریقے سے حوض بنائے جاتے تھے، پانی اس میں پڑا رہتا تھا، اسی میں سے وضو کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ایک حوض بنا ہوا ہے چھوٹا سا، اور وہ وضو کے لیے برابر میں بیٹھتا ہے، پھر پانی کو دیکھتا ہے۔ اس وقت پانی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس بادشاہ کا وزیر آتا ہے اور آ کر ابو علی سینا سے کہتا ہے کہ آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ وہ وزیر چلا جاتا ہے۔ وہ انتظار کر کر کے تھک گئے، پھر بادشاہ نے کہا کہاں رہ گئے، وہ جو ہے حکیم صاحب کہاں رہ گئے، کیونکہ حکمت ان کے پاس تھی، میڈیکل سائنس میں ان کو بڑا۔ تو وہ وزیر صاحب دوبارہ آئے۔ اب جو دوبارہ آئے کہنے لگے حکیم صاحب آپ ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا میں پانی کی خلقت کے بارے میں غور کر رہا ہوں کہ خدا نے پانی کیسا بنا، پانی کیا چیز بنائی ہے، کیا چیز ہے یہ پانی، اور یہ اپنے مقام پر طے ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں پانی سے وجود میں آئی ہیں، پانی ہی ہر شے کی اصل ہے، لیکن پانی خود کیسی عجیب مخلوق ہے۔ تو وہ پانی کو کئی گھنٹوں تک وہ دیکھتا رہا، یہ کیسی چیز بن گئی ہے۔ آج بھی جیسے تحقیقات ہوتی ہیں، پھر تحقیقات کے نتیجے میں پتہ چلا کہ فرض کریں پانی کے اندر ہائیڈروجن کے 2 پوائنٹس ہیں اور آکسیجن کا 1 پوائنٹ ہے، مثلا جو H2O اس کا فارمولا بھی ہے، اور بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ اس کے اندر کیا کائنات چھپی ہوئی ہے۔ تو کائنات کے ان چیزوں کے بارے میں، ان موجودات کے اندر، ذرے ذرے کے اندر تحقیق و جستجو، یہ انسان کو خود بخود اس بات کی طرف دعوت دے رہی ہے، یعنی یہ کائنات کا ذرہ ذرہ خود خدا کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اصل نقطہ یہ ہے، معرفت خداوندی کی طرف کائنات کا ذرہ ذرہ خود بخود کھینچ رہا ہے۔ ہر انسان، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ گنجائش کہ تحقیق کی جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ہے رخ جو آپ کو یہاں پر میں نے روک کے تھوڑا سا اشارہ دیا، تو اس کو دیکھیں تاکہ آپ کا تھوڑا سا معیار اوپر جائے، ٹھیک ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا جو نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، روش ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا آپ کا اچھا ہو، ڈیولپ ہو، اس کے لیے شیخ الرئیس ابو علی سینا کی اس جو ہے وہ کیسٹ کو دیکھ لی، لیکن وہ زیادہ اوپر نہیں چلا جائے۔ وہ اس کی مثال یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ گھر سے نکلتے ہیں تو وہ ایک عرصے تک پتہ نہیں کہاں، پرانے زمانے میں کوئی موبائل وغیرہ یہ تو ہے نہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ایک شہر سے دوسرے شہر چلے گئے، دوسرے شہر سے تیسرے شہر چلے گئے، وہاں سے پھر واپس آئے گھر پہ، تو والدہ سے ملنے کے لیے آئے بہت عرصے کے بعد۔ ان کی ماں ان سے بڑی محبت کرتی تھی، تو والدہ نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ کا کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، یہ وہ پریشانی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بچپن میں وہ آپ کی منگنی کر دی گئی تھی، تو وہ لڑکی جو ہے وہ آپ کے ابھی تک انتظار میں بیٹھی ہو، اور اب آپ کی بھی شادی کی ایج ہے، ان کی بھی شادی کی ایج ہے، تو شادی ہو جانی چاہیے۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں اس لڑکی کو میرے پاس بھیجیں، میں ذرا اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی جو آئی وہ تو پریشان ہو گئی، ایسے کیسے بات کرنا چاہتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے لڑکی سے کہا کہ دیکھو بات سنو، میں ہوں مسافر انسان، میرا کوئی پتہ نہیں، میری زندگی کا مقصد ہی کچھ اور ہے، تو میں اپنے آپ کو یہ شادی، یہ بچے اور ان چیزوں میں الجھا کے اپنا جو نہ وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں، نہ تمہارا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ پھر بھی اگر تم سمجھتی ہو کہ میرے فیصلہ جو ہے وہ عجیب ہے تو مجھے معاف کرنا، لیکن بہتر ہے کہ تم اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کے شادی کر لو، کیونکہ میرا کوئی پتہ نہیں ہے، میں مسافر انسان ہوں۔
تو بالکل اتنا بھی نہیں ہو جائے، ٹھیک ہے کہ اتنا اوپر چلے جائیں کہ پھر وہ بالکل ایک ملنگ بندہ تھا، اور جو ہے وہ ڈوبا ہوا بندہ تھا. مثلا ایک کتاب ڈھونڈ رہا تھا، وہ ایک کتاب ڈھونڈتے 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 اس نے پتہ نہیں کتنے شہر سفر کیے. ایک اور گزرے ہیں بہت بڑے عالم، ابو نصر الفارابی، ان کی کتاب کو ڈھونڈ رہے تھے. کسی نے ان کو بتایا تھا کہ اس کتاب کے اندر بہت کچھ ہے. تو تلاش کرتے کرتے، اس کتاب کو تلاش کرتے کرتے وہ ایک جگہ پہنچے. جب اس جگہ پہنچے تو پتہ چلا کہ اس شہر میں وہ کتاب ہے. شہر میں پہنچ گئے. اب شہر میں کبھی لائبریریز میں جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یہ کتاب مجھے کہاں سے ملے گی. کہیں سے نہیں ملی. آخرکار وہ تھک ہار کے آ کے بازار میں، اس شہر کا جو بازار تھا وہاں پر بیٹھ گئے. اور وہاں پہ ایک کچرا جو ہے وہ جمع کرنے والا جو تھا وہ بھی بیٹھا ہوا، اس کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا میں مسافر ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، میں ایک کتاب کو تلاش کر رہا ہوں. کس کی کتاب ہے؟ کہا ابو نصر الفارابی کی کتاب ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا بڑے عالم تھے. کہا یار بات سنو، آج مجھے کچھ دنوں سے کچھ کتابیں ملی ہیں کچرے کے ڈبے میں. مجھے کچھ کتابیں ملی ہیں، ٹن ڈبے والا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں تو مجھے کچھ کتابیں ملی ہیں، وہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں، دیکھ لو شاید تمہیں ان میں سے کوئی کتاب مل جائے. کتاب نکل آتی ہے ان کتابوں میں جس کو وہ تلاش کر رہا تھا. لوگوں کو تو احساس نہیں ہے، قدر نہیں ہے ان چیزوں کا. وہ اس کتاب کو ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے نکلا ہے. کتاب مل گئی. اب جہاں اس کو کتاب ملی ہے نا، اس میں دیکھیے گا آپ، کتاب یوں اس نے پہلا صفحہ کھولا ہے اور کتاب کو پڑھنا شروع کیا. دکان سے باہر نکلا ہے، مارکیٹ میں ایک جگہ پر ہے چوک بنا ہوا، اس چوک پر بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے اس نے پڑھنا شروع کیا. ساری رات گزر گئی، صبح تک اس نے کتاب کو پڑھ لیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیوانگی، تجسس، علم سے محبت، وقت ضائع نہیں. ٹھیک ہے، بڑا عالم تھا، بڑا عالم تھا شیخ الرئیس بو علی سینا. اور جو ہے، اور پھر انشاءاللہ کبھی ٹائم ملے گا تو اور عرض کروں گا. تو اس طرح کے افراد ہیں، کائنات کے ذرے ذرے میں جستجو کرتے ہیں. آج بھی سائنس ترقی کر رہی ہے، جیسا کہ ابھی یہ بریکٹ میں یہی کہہ رہے ہیں، دیکھیں. اور یہی چیز سائنس اور انسانی علوم کی ترقی میں مددگار ثابت ہوتی ہے. کون سی چیز؟ انسان کے اندر سے یہ آواز آنا کہ کائنات کی ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. اصل میں یہ جاذبیت اور یہ کشش تو خود ان چیزوں کے اندر ہے. ہوا، پانی، کائنات، یہ فضا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پیڑ، یہ پودے، نہ جانے کیا سے کیا ہے اس کائنات کے اندر. تو اس کائنات کی یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو حقائق ہیں، یہ خود انسان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. اور یہ جو انسان جا رہا ہے اس کی طرف، اسی میں انسان بہرحال مجبور ہوتا ہے اور جو ہے نا جاتا ہے اس بات کی طرف کہ میرا علم اور ترقی کرے. یہی چیز سائنس ہے. سائنس کے اندر اسی طریقے سے یہ نکتہ ہے جو یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس مشینری کا خالق، مشینری یعنی یہ پوری کائنات، سورج کا چلے جانا، چاند کا آنا، ستاروں کا آنا، پانی، گرمی، سردی، ایک پورا اتنا کمال جو سسٹم ہے، یہ کسی ایسے نہیں ہے کہ ایسے خود بخود سے وجود میں آ گیا ہوگا. نہیں 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 نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی تھنکنگ ہے، بہت بڑا پاور ہے. اس کو کہتے ہیں لامتناہی علم و قدرت کا مالک ہے. یعنی اس کے پیچھے جو اس کا خالق ہے، جس نے اس کو خلق کیا ہے، ان تمام چیزوں کو، اس پوری کائنات کو، اس کے پاس اتنی بڑی طاقت اور قدرت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. لامتناہی کا مطلب یہ کہ جس کی کوئی حد نہ ہو. اور اس کے ہر کام میں حکمت اور فلسفہ مضمر ہے. پھر یہ نہیں کہ اس نے کوئی کام کیا تو بیکار، نہیں، ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہے، ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اسی لیے وہ بہت باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے. کون مطالعہ کرتا ہے؟ یہی انسان، جیسے کہ میں نے مثال دی آپ کی خدمت میں بو علی سینا کی. لیکن ہر انسان جو خدا پرست ہے، جو دین پرست ہے، جو حقیقت پرست ہے، جو تجسس کرتا ہے، غور و فکر سے کام لیتا ہے، اس کے لیے یہ فائدے ہیں. کیا کرتا ہے یہ؟ اسی لیے وہ بہت باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے اور نہایت گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے، تاکہ قدرت کے اسرار و رموز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے. بات واضح ہو رہی ہے یہاں تک؟ یہ چاہتا ہی ہے کہ تاکہ ان کائنات کی ان چیزوں سے پردہ ہٹے. اور سائنس اسی چیز کا نام ہے، ترقی کرتی جا رہی ہے، کرتی جا رہی ہے، کرتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ راز اور زیادہ آشکار ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. ہوا میں اس چیز کا تناسب ہے، پانی میں یہ چیزیں ہیں، ہوا
کائنات کے اندر یہ چیزیں ہیں، فضا کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ فرض کریں کہ زمین کے اندر قوت ثقل ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، فورس آف گریویٹی ہے، کشش ثقل ہے، پھر اس کے بعد ایک بلندی کی ایک حد تک آپ جائیں گے، اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ کیا ہے، سورج کی روشنی، کائنات کے ذرے ذرے سے سورج کا کیا تعلق ہے اس کائنات سے؟ ہم نے تو تفسیر قرآن میں پڑھا تھا کہ حقیقت میں تو سورج ہی سب کچھ ہے، کیونکہ سورج کی توانائی سے ہی کائنات کا سسٹم چل رہا ہے۔ لیکن اب آئیے، یہ ایک شخص کی بات تھی، اچھا شخص جو تھا، خدا پرست جو تھا، جو ذہین ہے، جو فکر رکھنے والا ہے، سوچنے والا ہے، میں نے ابو علی سینا کی مثال دی، اب دیکھیں، لیکن ایک عام مادہ پرست انسان، دنیا پرست انسان، دنیا کی مستی میں کھویا ہوا، کھیل کود کرنے والا، اپنے آپ کو ضائع کرنے والا ایسا شخص، لیکن ایک عام مادہ پرست انسان میں تخلیق کے اسرار و رموز کو سمجھنے اور اس کا مطالعہ کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ متوجہ ہی نہیں ہوتا ہے کائنات کی ان رموز کی طرف، وہ متوجہ ہی نہیں ہوتا ہے کائنات کے ان حقائق کی طرف، نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان چیزوں کا خالق بے حس و حرکت مادے کو سمجھتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف یہاں کا ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ ایشو جو ہے وہ میں یہ کہوں کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی پڑھے لکھے لوگوں کی بھی آج کل یہی حالت ہے کہ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے یا خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح کے بہت سارے افراد ہیں، پورا مغرب تقریباً بھرا ہوا ہے اس چیز سے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ وہ ترقی بھی کر رہے ہیں، آگے بڑھ بھی رہے ہیں، ان کی سائنس بھی ترقی کر رہی ہے، ان کے علوم بھی ترقی کر رہے ہیں اور ترقی سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ مادہ پرست ہیں، بے حس ہیں، فکر ان کی زیادہ جو ہے وہ پھیلی ہوئی نہیں ہے، تجسس کا مادہ ان کے اندر نہیں ہے، تو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا ہے کہ ان چیزوں کا خالق بے حس و حرکت مادے کو سمجھتا ہے، یہ ایک نظریہ ہے، انشاءاللہ آپ تھوڑا سا آگے چل کر بڑی کتابوں میں باقاعدہ نظریات کے طور پر پڑھیں گے، مثلا ایک بگ بینگ تھیوری ہے، اور جو ہے وہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس طریقے کے نظریات ہیں جو لوگوں کے درمیان ہیں کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے، ایک دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی، اور اسی طریقے سے پھر ایک دن ایک دھماکہ ہوگا اور ساری کائنات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ایک بات ہوتا ہے کہ انسان یہ مانتا ہے کہ یہ عالم امکان ہے، کہ ایک زمانے میں نہیں تھا، پھر وجود میں آیا، اور اس کے بعد پھر نہیں ہوگا۔ یہ تقریباً انسان جس نتیجے پہ پہنچتا ہے وہ یہی ہے جو ہمارا بھی بیان ہے کہ واقعاً ایک زمانے میں کائنات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا ہے، اور پھر ایک مرتبہ یہ دوبارہ ختم ہو جائے گا، جیسا کہ قرآن بھی بار بار یہ کہتا ہے۔ تو انسان اس کے پہلے اور اس کے بعد نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ اس کے پہلے یعنی کیا؟ پہلے خالق ہے، خدا ہے، بعد میں اس نے کائنات کو خلق کیا ہے، اور اس دنیا کے بعد پھر ایک عالم ہے، یعنی عالم قیامت ہے، جنت و جہنم کی تقسیم ہے، اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال وہ دنیا میں مست ہے، دنیا کا کھویا ہوا بندہ ہے، اس لیے۔ اور اگر ہمیں سائنسی علوم کے انکشاف کرنے والے دانشوروں کی صف میں بعض مادہ پرست دکھائی دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غالباً وہ خدا کے تو قائل ہیں، البتہ اس کا نام انہوں نے مادہ رکھ دیا۔ یہ وہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ سائنسدان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ویسٹرن کنٹریز کے لوگ جو ہیں، مغربی دنیا کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت زیادہ ان کی تحقیق ہم سے بہت آگے جا رہے ہیں۔ آپ جو موبائل آج یوز کر رہے ہیں وہ یہ اس سے پہلے بہت آگے نکل چکے ہیں، وہ تو ہمارے پاس بہت پرانا ہو کے یہ چیزیں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں، تو ہمارے پاس جو ترقی آتی ہے وہ بہت بعد میں آتی ہے، وہ بہت آگے جا رہے ہیں۔ تو اس قدر اس کے درمیان رہتے ہوئے بھی علمی دنیا میں ترقی کے باوجود، سائنس کی دنیا میں ترقی کے باوجود، ایسے معاشرے میں رہنے کے باوجود بھی ایک مقام پر وہ پہنچتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی خالق تو ہے، لیکن وہ خالق کون ہے؟ وہ مادہ ہے، مادہ یعنی وہ میٹر، وہ اسی کو اپنا خالق سمجھ لیتا ہے کائنات، کیونکہ مادے کے کاموں میں وہ نظم و ضبط اور منصوبہ بندی کے قائل ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال یہ مادہ میٹر جو ہے اس کے اندر ایک منصوبہ بندی ہے، اس کے اندر ایک سسٹم ہے، اور اسی سسٹم کی وجہ سے وہ اسی پہ رک گیا، اس سے آگے کا اس نے سفر نہیں کیا۔ مختصر یہ کہ خدا کی پرستش ہی علوم و دانش کی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ خوب انہوں نے ڈائریکشن کو تھوڑا سا دوسری جہت سے رکھا ہے اس آخری جملے کے اندر، لیکن بہرحال ہم اس کو فی الحال اسی طریقے سے لیتے ہیں جس طرح سے یہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی پرستش، خدا کی عبادت ہی علوم و دانش کی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ کیوں؟ انسان جتنا زیادہ خدا کی معرفت کے باب میں آگے بڑھتا جائے گا تو چاہے گا کہ میرے علم میں اور اضافہ ہو، اور زیادہ ترقی کرے گا، اور زیادہ کائنات کو جاننے کی کوشش کرے گا۔
خوب یہ پہلا مرحلہ تھا، اور انشاءاللہ سلسلہ گفتگو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ پہلے سبق میں آج ہماری گفتگو پہلے حصے کے بارے میں تھی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل